جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، تو میں نہیں مان سکتی اس بات کو۔ بیٹیوں کے نصیب کبھی خراب نہیں ہوتے، بیٹیوں کے نصیب کبھی خراب ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنا نصیب خود بناتا ہے اپنے اعمال سے۔ اور بیٹیوں کے نصیب کا اختیار تو ان کے ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب ان کے رشتے کرتے ہیں تو تب دیکھ کے رشتے کریں، کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ جب اپنی بیٹیوں کو پروان چڑھاتے ہیں تو ان کی تربیت کا حصہ بنائیں کہ ان کی آنے والی مشکلات کس طرح انہوں نے حل کرنی ہے، نہ کہ آپ انہیں کمزور بنائیں۔ جب ماں باپ اپنی بیٹیوں کو کمزور بناتے ہیں تو وہ آگے اس رشتے کی ایک ایسی چکی میں پسنا شروع ہو جاتی ہیں جو سمجھ سے باہر ہے۔ وہ ایسا رشتہ کھینچ رہی ہوتی ہیں جو ایک طرفہ ہوتا ہے، اور اس میں وہ بچے آ جاتے ہیں، پھر وہ اس بچوں کی پرورش میں لگتی ہے۔ اور ایک ٹوٹی ہوئی عورت ایک اگلی نسل کی پرورش کیسے کر سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ ایک ڈپریشن میں رہنے والی عورت وہ ایک نسل کو کیسے پروان چڑھا سکتی ہے جو خود ذہنی تکلیف میں، ذہنی اذیتوں میں موجود ہے؟ وہ آنے والی نسل کو بھی اسی میں ہی مبتلا کرے گی۔ اب دیکھیں کہ آپ جب ایک لڑکی کی شادی کرتے ہیں تو آپ اس کو جہیز کے نام پہ اتنا پیسہ دیتے ہیں، سامان، چیزیں، سب کچھ دیتے ہیں، تو کیا آپ اپنی بیٹی کو بیچ رہے ہیں؟ جو آپ اپنی بیٹی کو لے کے جاتے ہیں وہ آپ کی بیٹی سے اس طرح کی ڈیمانڈز کیسے کر سکتے ہیں؟ جو لوگ آپ سے یہ ڈیمانڈز کرتے ہیں اٹس مین انہیں آپ کی بیٹی سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں چیزوں سے غرض ہے۔ اور جب لوگوں کو چیزوں سے غرض ہوتی ہے تو وہ آپ سے آنے والے وقت میں بھی چیزیں ہی مانگیں گے۔ آپ کی بیٹی کا سکون ان کے لیے معنی نہیں رکھے گا۔ اپنی بیٹی کے سکون کو خود بنائیں۔ آپ نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا؟ جب مرد یہ بات منہ سے کہتا ہے نا کہ مجھے یہ ملے گا تو میں تمہارے گھر جاؤں گا، اگر مجھے یہ نہیں ملے گا تو میں تمہارے گھر والوں سے نہیں ملنے دوں گا، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، تمہاری عزت تبھی ہوگی جب تمہارے مائکے سے اتنا سامان آئے گا اور یہ ہوگا۔ تو وہ مرد خود کو بیچ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کی عزت کو بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں۔ بیٹیوں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ ہر بیٹی اپنے گھر میں مشکلات کا شکار ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ مشکلات ہم نے خود بڑھائی ہیں۔ جب لوگ آپ سے منہ پھاڑ کے آپ کی بیٹیوں کی عزت کرنے کے بدلے چیزیں مانگتے ہیں تو ایسے لوگوں کے منہ پہ 2 تھپڑ مار کے اپنی بیٹی کو وہاں سے لے کے جانا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ آپ 1 دفعہ دے کے عزت کروا سکتے ہیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، لیکن جب یہ چیز حد سے زیادہ بڑھ جائے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں رہتے کہ آپ کی بیٹی کی عزت کروانے کے لیے آپ ہر دفعہ چیزیں فراہم کرتے رہیں گے۔ جب آپ کے پاس چیزیں ختم ہو جائیں گی، جب آپ کے پاس پیسہ ختم ہو جائے گا، تب آپ کی بیٹی کیا کرے گی؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ نہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو اس قابل بنائیں کہ اگر کوئی شخص اس کی عزت کرنے کے لیے اسے چیزوں کا معاوضہ کرتا ہے، اس کے گھر والوں کو لوٹنے کی باتیں کرتا ہے، ان سے اپنا حق مانگ کے سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے جو میں نے ان سے چیزیں لینی ہیں، یہ اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب وہ آپ کی بیٹی کا حق ادا نہیں کر سکتا، جو اس پہ فرائض پورے ہیں، تو آپ کا کیسا حق ہے؟ جو اپنی نسل کو پالنے کے لیے آپ سے رجوع کرتا ہے کہ آپ اس کی نسل کے خرچے اٹھائیں، وہ کیسا باپ ہے؟ وہ کیسا شوہر ہے؟ نہیں، یہ بات سمجھنی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اس قابل بنائیں کہ آپ کی بیٹیاں کسی کے سامنے محتاج نہ ہوں۔ آپ کی بیٹیاں کسی بھی گھر میں جائیں، وہ وہاں پہ راج کریں، وہ مضبوط ہوں۔ اگر وہ مضبوط ہوں گی تو ایک مضبوط معاشرہ بنائیں گی، اگر وہ کمزور ہوں گی تو کمزور معاشرہ بنائیں گی، اور کمزور معاشرہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس معاشرے میں اتنا بگاڑ آ چکا ہے، اتنی دھوکے بازیاں آ چکی ہیں کہ ایک اور نسل کا بگاڑ یہ معاشرہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ آپ کی بیٹیاں اس قابل ہونی چاہیے۔ ماں باپ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی بیٹیوں کو بڑا کر کے انہیں پڑھائیں، ان کو ڈگریاں دلوائیں اور پھر ان کی شادیاں کر دیں، اور پھر ان کو پیچھے سے جہیز کے نام پہ، بیٹی کی تکلیفوں کو دور کرنے کے نام پہ پیسے بھجوا کے اپنے آپ کو سرخرو کر لیں۔ نہیں، آپ کی بیٹی سرخرو نہیں ہوگی، آپ کی بیٹی اور پھنس جائے گی اس مشکلوں میں۔ جو آج آپ سے ایک چیز مانگ رہے ہیں، کل کو 4 چیزیں مانگیں گے، جب آپ 4 دیں گے تو 8 مانگیں گے، اور جس وقت آپ ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکیں گے وہ آپ کو آپ ہی کی بیٹی کی شکل دیکھنے سے ترسا دیں گے۔ اور آپ نے اپنی بیٹی کو اتنا مضبوط بنایا ہی نہیں ہوگا کہ وہ ایسے مرد کو چھوڑ کے آ سکے جو اس کی بے حرمتی کرتا ہے۔
جو اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ جب آپ نے ایک کمزور عورت پیدا کی ہے تو وہ کمزور عورت اپنے ماں باپ کے پاس بھی نہیں آ سکے گی، اور وہ آگے ایک نسل کو بھی کمزور بنائے گی۔ ایک مضبوط عورت پیدا کریں اور دوسروں کے بیٹوں کو بھرنے کی بجائے اپنی بیٹیوں کے فیوچرز کو سیکیور کریں۔ جو پیسہ آپ لوگوں کو دہیج کے نام پہ دیتے ہیں، جو پیسہ آپ لوگوں کو اپنی بیٹیوں کی عزت کروانے کے نام پہ دیتے ہیں، وہ پیسہ اپنی بیٹیوں کو کچھ بنانے پہ لگائیں تاکہ وہ آنے والے معاشرے میں کھڑی ہو سکیں۔ اگر کوئی مرد ان سے اونچی آواز میں بات کرے تو وہ اس مرد کو چھوڑ کے جانے کے قابل ہوں۔ اگر کوئی مرد انہیں بلیک میل کرے تو ان کے پاس اتنا رائٹ ہو کہ وہ اپنے بچے لیں اور وہاں سے جا سکیں۔ وہ کسی بھائی کی محتاج نہ ہو، وہ کسی بہن کی محتاج نہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے ماں باپ کی بھی محتاج نہ ہو۔ اتنا قابل کریں اپنی بیٹیوں کو۔ آپ کی بیٹیاں آپ کا اثاثہ ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے بیٹے آپ کا اثاثہ ہیں۔ جب آپ اپنی بیٹیوں کی ایسی پرورش کریں گی تو آپ کے بیٹے بھی جو بہوئیں لے کے آئیں گے اپنے گھر میں، وہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گی، کیونکہ ایک ماں اپنے گھر میں بیٹے کو یہ سمجھاتی ہے کہ وہ لانے والی عورت جو اس کے گھر آئے گی وہ مضبوط ہو یا کمزور ہو، تم نے اس کی عزت کرنی ہے۔ جب وہ اپنی بیٹی کو مضبوط بنائے گی تو اس کا گھر کا مرد بھی یہی سمجھے گا کہ آنے والی بھی مضبوط عورت ہے۔ اس لیے آپ کی بیٹیوں کے نصیب خراب نہیں ہوتے، آپ اپنی بیٹیوں کے نصیب اپنے ہاتھوں سے خراب کرتے ہیں، آپ خود خراب کرتے ہیں انہیں۔ اس معاشرے کے بگاڑ کے ذمہ دار صرف اور صرف ماں باپ ہیں، جو طلاق کے خوف سے اپنی بیٹیوں کو ایک ایسے رشتے میں بندھے رہنا دیتے ہیں جو رشتہ اس کی ساری زندگی کھا جاتا ہے اور جو اس کی ساری زندگی کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اپنے سوچوں کو بدلیں، اپنی بیٹیوں کو آزاد کریں ایسے لوگوں سے جو آپ کی بیٹیوں کو محض استعمال کرتے ہیں، صرف اور صرف استعمال کرتے ہیں۔ آزاد کریں، کیونکہ یہ وقت معاشرے کو بدلنے کا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ چلیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ اللہ کو طلاق کا عمل نہیں پسند، لیکن اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ خود کی جانوں پہ ظلم کرو۔ اگر کوئی تم پہ ظلم کر رہا ہے تو پھر اس ظلم کا جواب ظلم سے دینا تمہارا حق بنتا ہے، اور تم آزاد ہو ان رشتوں سے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے باندھے ہیں، جو تمہاری تذلیل کرتے ہیں۔ خود کی تذلیل کرنے والوں کو معاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کے خود کی زندگی کو خراب نہیں کیا جا سکتا۔ ان باتوں کو سمجھ کر معاشرے کو بنائیں، کیونکہ ایک عورت جو بچے پیدا کرتی ہے وہی ایک معاشرہ بناتی ہے۔ اگر وہ مضبوط نہیں ہوگی تو پھر اس کی اولاد مضبوط نہیں ہوگی اور ایک نسل تباہ ہو جائے گی۔ کمزور نسل کمزور معاشرہ بناتی ہے اور مضبوط نسل مضبوط معاشرہ بناتی ہے، اور یہ سب ہاتھ ماں کے ہوتا ہے۔ ایک ماں ہی سب کچھ تیار کرتی ہے۔